فرما ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ کچھ نصیحت بھی فرما دیں اور اس کے بعد دعا بھی فرما دیں۔ آج اتھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ انبیاء کی صف میں صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا غیر اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو میں خلیل بنا لیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں۔ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ہر بات کو مانا ہے، ہر بات کو مانا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ یہ جو باری ذمہ داری تو نے مجھ پر عائد کر دی ہے یہ میرے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ نہیں، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین۔ ہمیں آپ کی زندگی کی جو سبق ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے۔ پہلی بات، ابراہیم بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے۔ یہ نوجوانوں کو سبق دینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم، اس نے ان بتوں کو توڑا۔ تو بتوں کو توڑنا، وہ برادری کا بت ہو، وہ لکڑی کے بت ہوں، کسی چیز کا بھی بت ہو جو غیر اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا اس کو توڑنا چاہیے۔ وہ رسم و رواج کا بت ہو جو ہم شادیوں میں غمیوں میں کرتے ہیں، ان بتوں کو توڑنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کام تھا۔ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ اپنا فرما بردار دل لے کر آئے تھے۔ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا بے مقیم، پہلے پیدا تو کرو اپنے اندر قلب سلیم۔ فرما بردار دل لے کر آنا، یہ ہے اصل میں بات۔ جب ہم داڑھی رکھتے ہیں تو اس کے بعد بیوی کہہ دیتی ہے کہ بڑی ہو گئی ہے ذرا اس کو کٹوا لو، تو اس وقت پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بیوی کی بات مان لو۔ تو اس کا معنی یہ ہے، یہ فرما بردار دل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بیوی کا فرما بردار ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نوجوان پہلے مسجد میں نظر آتا ہے، جب شادی ہو جاتی تو مسجد سے غائب ہو جاتا۔ کیوں؟ اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، لہذا آپ گھر میں پڑھ لیا کریں۔ بالکل بیوی نے کہنا تھا اور اس نے ماننا تھا۔ اور اگر اس نے نوکری پر جانا ہو پھر نہ بیوی کو ڈر لگتا ہے نہ اس کو ڈر لگتا ہے، پھر صبح سویرے فجر سے پہلے ہی اسٹیل مل میں جانے کے لیے ٹفن لے کر کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کے گھر کی طرف جانا تھا تجھے ڈر لگ رہا ہے، اور تو بیوی کی بات پر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اور جب تو نے اپنے معاش کے لیے جانا ہو پھر تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ فرما بردار دل نہیں ہے۔ فرما بردار دل وہ ہے جو اللہ کہے۔ آپ نے دیکھا نہیں
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور بچے چھوٹے دودھ پیتا ہوئے بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو مائی ہاجرہ پیچھے سے بھاگ کر کے ابراہیم یہاں زندگی گزارنے کی کوئی دور دراز تک آثار نظر نہیں آتے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے نہ لوگوں کی آبادی، آپ ہمیں اس در بیار مددگار چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو وہ بات نہیں سن رہے، پھر آگے ذرا آپ یہ مجھے بتا دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، تو مائی نے کیا کہا، ہم اللہ کے حکم پر قربان، اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائی آج جو لوگ زمزم کی بوند بوند کو ترستے ہیں، کیوں؟ اس پانی میں شفا ہے، وہ پانی برکت والا ہے، اس میں کیوں برکت والا ہے کہ وہ مائی اللہ کے حکم پر اس جگہ پر بیٹھ گئی، اور جب پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئی اور بچہ تڑپنے لگا، ماں کی ممتا کو پھر برداشت نہ ہو، صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، دور دراز دیکھتی ہے کوئی قافلہ نظر آ جائے کہ اس سے پانی مل جائے، پھر وہاں سے اترتی ہے تو مروہ پہاڑی پر جاتی ہے۔ اس طرح زچگی کے عالم میں اس نے کچھ 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ جاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں ہاجرہ پر اللہ رحم فرمائے، اگر یہ وہ باندھ نہ باندھتی اور اس کو زمزم نہ کہتی، ٹھہر جا، پوری دنیا میں زمزم ہوتا، لوگوں کی بورنگیں سوکھ گئیں، پانی نیچے چلے گئے، لیکن پیچھے قربانیوں کی ایک داستان ہے اور اللہ کے حکموں کی پابندی ہے۔ آج تک وہ چشمہ نہ سوکھا ہے نہ خشک ہوا ہے، اس کا پانی کم نہیں ہوا، بلکہ پوری دنیا پانی لے کر جاتی ہے، وہ پانی کم نہیں ہوتا۔ زمزم لما شرب والا، جس نیت سے بھی آپ پانی پئیں گے اللہ تعالیٰ وہی نیت آپ کی پوری کر دے گا۔ وہ خوراک کا بھی کام دیتا ہے، پیاس کا بھی بجھانے کا کام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رکھا ہوا ہے، جس وقت انسان کو شدید پیاس ہو نا، اس وقت پانی کا ٹھنڈا گلاس بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا، اس وقت پیاس بڑی شدید لگی ہوگی، کیونکہ جہنم بھی میدان میں ہوگا اور سورج بھی جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر ہوگا۔ اب ہم سے سورج بہت دور ہے، اس وقت بالکل سوانحے پر آ جائے گا۔ جہنم کی گرمی سے سورج کی تپش اور زیادہ ہو جائے گی، اس وقت کلیجے باہر کو آئیں گے، آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، دماغ کھولنے لگیں گے، وہ عجیب قسم، اس وقت ہر شخص پانی کی طرف جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض کوثر دی ہے، حوض کوثر دی ہے، جس کی مسافت 1 مہینے کی مسافت جتنی، جس کے اوپر سونے چاندی کے رکھے ہوئے کٹورے اور گلاس آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، اور جس کا دودھ، جس کا پانی ابیض من اللبن، فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے، فرمایا ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، واطیب من المسک، اور کستوری سے بڑھ کر وہ پانی خوشبودار ہے۔ یہ ساری تاثیریں تو ایک طرف، دوسری تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شرب منہ شربہ لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس میرے خوش نصیب امتی کو میرے اس حوض کوثر سے ایک گھونٹ پانی کا نصیب ہو گیا، ایک گھونٹ، 50,000 سال والے دن اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے جس کو پانی ملے گا وہ جنت میں بھی جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا۔ لیکن جب یہ فرمایا ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، وہ نہر وعدنی ربی، یہ نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو بہت بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، اس کی قیمت دنیا میں ادا کر کے جائیں گے تو پھر وہاں پانی ملے گا۔
اور وہ قیمت کا ذکر فرماتے ہوئے فصل لے ربے کا ونہار، یہاں نماز کو پہلے ذکر کیا گیا، جس طرح حضرت صاحب فرمائے پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، نماز اپنے رب کے لیے، قربانی اپنے رب کے لیے، ہر عمل اپنے رب کے لیے کر۔ فصل لے ربے کا، نماز میں دو عبادتیں ہوتی ہیں، ایک قولی عبادت ہوتی ہے، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، اور تیسری ونہر اور قربانی کر، یہ مالی عبادت ہے۔ عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں جب آپ اللہ کے لیے کریں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ کا سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حوض کوثر سے پانی بھی دے گا۔ اور ایک اور نقطہ سمجھایا، جو قوم اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے اور اپنے دین کے غلبے کے لیے سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت ایسی قوم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن کتنا بھی بڑا زبردست ہو، جو قوم اپنے رب کے سامنے جھکنا جانتی ہو اور پھر قربانی دینا جانتی ہو، اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب روم اور فارس فتح ہوئے نا، تو انہوں نے کہا کہ سروے کرو، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے بڑے بڑے کڑیل نوجوان کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے سروے کر کے کہا ہم نے ان کے اندر دو چیزیں دیکھی ہیں، اور وہ یہ ہے، فرمایا رہبان اللیل و رہبان النہار، یہ رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے روتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے اندر جان نہیں ہے، صبح دھکا ماریں گے تو کئی کلا بازیاں کھا کے گریں، اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس طرح تابڑ توڑ حملہ کرتے ہیں جس طرح بھوکا شیر کسی کے اوپر اپنے شکار کے اوپر کرتا ہے۔ ہم موت سے بھاگتے ہیں، یہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چھوٹی صورت تھی۔ اس صورت کو جب یہ صورت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر چپکا دو۔ پھر کیا ہوا کہ عربوں کے اندر ایک کمیٹی تھی فصحاء اور بلغاء کی، ادیب لوگوں کی، وہ کمیٹی عصر کے بعد چکر لگاتی اور پھر وہ ہر آدمی کا کلام پڑھتے، جو اچھا کلام لکھتا وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دے۔ تو کمیٹی جب گھومی، سب کے کلام پڑھے اور اس صورت کو بار بار پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ کہنے لگا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کوئی بشر اس چھوٹی سی صورت کے اندر دریا کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہی ہوتا ہے کہ دشمن اس کی گواہی دے۔ کافر کہتے تھے اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ کوئی کتاب مل گئی ہے جس کا ترجمہ کر کے لے آتا ہے، اب خود کہہ رہے ہیں اس سورت کو پڑھ کر اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ حقانیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، پورے جہاں میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ دور چاہتا ہے کہ ایک ابراہیم اور آنا چاہیے جو ان بتوں کو گرائے، ان بتوں کو ختم کرے۔ تو اگرچہ بت ہیں قوم کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، اپنے گھر سے لے کر اپنے بچوں اور اپنے گلی محلے اب اس دین کی تبلیغ کرے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی وبا آئی تھی، لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ گئے، جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے، اعتکاف کرنا چھوڑ گئے۔ میرے بھائیوں، موت کا ایک وقت اٹل ہے، وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آئے گی، بھلے ہزاروں وبائیں آ جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن یاد رکھیے اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ فوت ہو گئے، نماز کو آتے ہوئے فوت ہو گئے، نماز پڑھ کر کے جاتے ہوئے فوت ہو گئے،
جمعے کی حالت میں فوت ہو گئے تو یاد رکھیے آپ شہادت کی موت ہے، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے بے نمازی فوت ہو گئے، پھر یاد رکھیے پھر کہاں جائے؟ وہ کرونا ہو گیا، اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے، پکڑ کر ایسے دفنا دیتے۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لا عدوى ولا طیرہ، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ باقی احتیاط کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں آپ، اگر نبی علیہ السلام کی سنت پر اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم مصافحہ کریں، ملیں۔ مسلمان لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے کہ جی وہ کرونا آ گیا، جی کرونا آ گیا۔ نبی علیہ السلام جس وجہ سے کرونا آتا ہے اس کو خیال کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی سر عام ہو جائے، اس کے اندر ایسی وبائیں آئیں گی جو لا علاج ہوں گی، جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو اس بے حیائیوں کو ختم کرو جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں، تو کرونا ختم ہو جائے گا۔ بے حیائیاں سر عام ہیں اور ہم ذرا پیچھے ہٹ کر رہنا، آپ سے مجھے کرونا نہ ہو جائے۔ میرے بھائی علاج اس چیز کا کرو کہ جسم پر یہ پھوڑا کیوں ہوا ہے، اس کا علاج کرو۔ اب اوپر تو ملم لگا رہے ہیں، کس وجہ سے یہ پھوڑا ہوا ہے اس کا علاج نہیں کر رہے۔ تو جو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، جو شرک ہو رہا ہے، جو بدعت ہو رہی ہے، جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، جو مرنے اور جینے پر بدعتیں کی جا، اور جو بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، جو قوم کے اندر ننگا پن ہے، جو عورتیں بے حجاب ہیں اور ان کی حالت بہت دیکھی نہیں جاتی، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہونا ہے، کرونا نظر ہی نہیں آتا، پہلے بھی نہیں نظر نہیں آتا، پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ لہذا پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، کرونا بھی نظر نہیں آتا، پھر تو کرونا سے بہت ڈرتے ہو۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ پیدا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد کریں۔ ماشاءاللہ پہلے تعمیر ہو رہی تھی تو دیکھا تھا تو